الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، توصیف، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے، جو ہم سب کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، روزی دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا ہے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص خاتم الانبیاء والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے نبی، ہم نے آپ کا مقام بلند کیا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کے چرچے بلند کیے. ہر جگہ آپ کا چرچا ہے. زمین، روئے زمین، آسمان، کائنات میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کیا جاتا ہو، آپ کا نام نہ لیا جاتا ہو. کائنات میں کوئی ایسی جگہ، ایسی گلی، ایسا خطہ اور ایسا حصہ نہیں جہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا نہ ہو، آپ کا ذکر خیر نہ ہو، آپ کا ذکر جمیل نہ ہو. اور 24 گھنٹہ میں کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں جب آپ کا نام نہ لیا جاتا ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی تعظیم بجا لانا اور آپ کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ ایمان ہے، ہمارے اوپر واجب ہے. ہمارے اوپر واجب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں کہ آپ ہمارے پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت ہمارے لیے واجب الاتباع ہے، آپ کی اتباع ہمارے اوپر فرض ہے، آپ سے محبت کرنا بھی فرض ہے، آپ سے عقیدت رکھنا، آپ کی تعظیم بجا لانا، آپ کا ادب بجا لانا ہمارے اوپر عین واجب ہے. اور ہمارے اوپر یہ بھی واجب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی کوئی بات نہ کرے جو بے ادبی سے تعلق رکھتی ہو، جو تکلیف سے تعلق رکھتی ہو. آپ کا دفاع کرنا بھی ہمارے اوپر واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جان سے بھی زیادہ، اپنے نفس سے بھی زیادہ، مال و دولت سے بھی زیادہ، اور اعزا اقربا سے بھی زیادہ، والدین سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، گھر والوں سے بھی زیادہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص چہ جائے کہ مسلمان ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کا کام کرتا ہے، اہانت رسول کا ارتکاب کرتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ شخص شاتم رسول ہے، وہ شخص ملعون ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں، تمام مسلمانوں کی نظر میں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، آپ کی توہین کرے، آپ کی بے ادبی کرے، آپ کو تکلیف پہنچائے، تکلیف کی کوئی بات کرے، وہ شخص ملعون ہے. اور وہ شخص اگر مسلمان ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی کافر بھی ہے تو وہ بھی ملعون ہے، واجب القتل ہے. مسلمان بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور کافر، ان تمام لوگوں کا حکم شریعت کے اندر واجب القتل ہے.
وہ قتل کیا جائے گا، کہیں بھی پایا جائے، کسی بھی جگہ پایا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کاٹا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب کے اندر آیت نمبر 61، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ لوگ ملعون ہیں، یہ لوگ ملعون ہیں، ان پر لعنت ہے، زمین و آسمان کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، جمیع مسلمان اور مومنین کی لعنت ہے۔ کہیں بھی پکڑے جائیں اور کہیں بھی انہیں دیکھا جائے، انہیں پکڑا جائے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کائنات میں سب سے بڑھ کر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کائنات میں سب سے بڑھ کر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حد رسول میں بھی اگر کسی نے نبی کی شان میں گستاخی کی تو اس کو بخشا نہیں گیا۔ کعب بن اشرف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو قتل کرو، یہ گالیاں دیا کرتا تھا۔ ابو رافع کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو قتل کرو، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ عورت کو بھی، اگر عورت نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اسے بھی آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام عورت کی عزت کرتا ہے، عورت کو تحفظ دیتا ہے۔ جنگ میں بھی کسی کافر عورت کو مارنے کا حکم نہیں ہے، جنگ میں بھی، لیکن شتم رسول کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اگر کوئی کافرہ عورت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتی ہے اس کو بخشا نہیں جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا، اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ آپ نے ابو لہب کا واقعہ پڑھا ہے، ابو لہب کا واقعہ جانتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کو قوم کے سامنے رکھا، اہل مکہ کو جمع کیا صفا پہاڑ کے پاس، اور آپ نے اللہ کا پیغام سنایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم سب لوگ اپنی زبان سے اقرار کرو کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اس بات کو اپنی زبان سے اقرار کر لو، تفلحوا، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، بامراد ہو جاؤ گے۔ جب یہ بات سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے چچا نے کہا تبا لک یا محمد، بربادی ہو، بد دعا دی، گالی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تبا لک یا محمد۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کیا اتارا؟ تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ادھر ابو لہب نے نبی کو گالی دی، نبی کی شان میں گستاخی کی کہ بربادی ہو محمد کے لیے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی بربادی کا فرمان جاری کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو۔ چنانچہ ابو لہب جس کا نام عبد العزیٰ تھا اور اس کی بیوی ام جمیل، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں بہت گالیاں دیا کرتے تھے۔ اللہ نے ابو لہب کا حشر ایسا کیا کہ لوگوں کے لیے وہ نشان عبرت بن گیا، ہلاک اور برباد ہو گیا۔ طاعون کی ایسی شکل کی بیماری اس کے بدن میں پھیلی جس سے اہل مکہ اور اہل قریش بہت ڈرا کرتے تھے۔ عدسیہ نام کی ایک بیماری ہے جو طاعون کی شکل میں ہوتی ہے، بدن میں گلٹی ہو جاتی ہے، اور وہ ایسی خطرناک بیماری ہے پھر اس کے بعد انسان بچ نہیں پاتا۔ مرنے کے بعد 3 دن تک اس کی لاش زمین پر پڑی رہی، بدبو آتی رہی، سڑتی رہی، کوئی قریب جاتا نہیں رہا۔ اس کے رشتہ دار، بیٹے، اس کی بیوی، کوئی قریب نہیں جا رہا تھا، کہیں وہ بیماری ہم کو بھی نہ لگ جائے۔ ایسی موت اللہ تعالیٰ نے دی۔ 3 دن کے بعد پھر اس کے بیٹوں نے دور سے غسل دیا، پانی کا فوارہ اور چھینٹا مار کے دور سے غسل دیا، اور دور سے ہی اس کی لاش کو پھینک دیا، اور دور سے ہی پتھر اور مٹیاں دے کر اس کو دفن کر دیا، قریب نہیں آیا، اس ڈر سے کہ کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ یہ موت اور یہ سزا اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو دی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ یہی حال ابو لہب کا بیٹا عتبہ کو ہوا۔ عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، آپ کو تکلیف پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی عتبہ کو، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ
اس ملعون پر، اس بندے پر اپنے کتوں میں سے ایک ایسا کتا مسلط کر دے جو اس کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے۔ چنانچہ عتبہ اپنے باپ اور قافلے کے ساتھ ایک سفر پہ تھا، ایک جگہ پڑا ہوا، تو ابو لہب نے قافلہ والوں سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں زیادہ کچھ کر نہیں سکتا، اور تمہیں معلوم ہے کہ محمد نے میرے بیٹے کو بد دعا دے دی ہے، میرا بیٹا بچ نہیں سکتا ہے، تم اس کی حفاظت کرو۔ چنانچہ سب لوگ اس کے ارد گرد اس کے بیٹے کے چاروں طرف حفاظت کے طور پہ جمع ہوئے۔ بیچ میں اس کا بیٹا سامان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، وہ شیروں کا علاقہ تھا، شیر آیا اور لوگوں کے چہرے سونکھتا تھا۔ کون ہے ملعون؟ اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے اسی پر آتا ہے جس پر اللہ بھیجتا ہے۔ سب کا چہرہ سونگھا، کسی کو نہیں کچھ کیا۔ پھر دیکھا ایک بندہ سامان کے اوپر بیٹھا ہوا، اس کے قریب گیا، اس کا چہرہ سونکھتا ہے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹ دیتا ہے، اس کا سر نوچ لیتا ہے اور اس کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ ابو لہب کہتا ہے میں جانتا تھا، قد عرفت انہ لا یتفلت من دعوت محمد، میں جانتا تھا کہ میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے بچ نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے نبوت اور یہ ہے شان نبوت، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہنے والوں کا انجام، بچ نہیں سکتا۔ قیصر و کسریٰ، فارس اور روم کی حکومت، بڑی شان و شوکت والی حکومت تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کے بادشاہ کو لیٹر لکھا، روم کے بادشاہ کو خط لکھا کہ تم لوگ ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ قیصر نے ایمان نہیں لایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کا احترام کیا، آپ کا احترام کیا۔ کسریٰ نے آپ کے خطوط کو پھاڑ ڈالا، آپ کو گالیاں دی۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد ایسی تباہی آئی کہ روم کی فارس کی بادشاہت اور اس کی حکومت دھراشائی ہو گئی اور وہ بھی ہلاک و برباد ہو گیا۔ جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اٹھا لے اور آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی، آپ کو تکلیف پہنچائی، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس پر مار پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی ان دنوں بھی کوشش آئی۔ 16 اکتوبر کو فرانس کے ایک ٹیچر نے اپنے اسکول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا اور اسے اسٹوڈنٹ پر پیش کیا۔ اسٹوڈنٹ میں موجود ایک مسلمان طالب علم کو غیرت آئی اور اس نے ٹیچر پر حملہ کر کے اس کو دنیا سے مٹا دیا، ہلاک اور برباد کر دیا۔ فرانس کا صدر میکرون بجائے اپنے استاد اور ٹیچر کی مذمت کرنے کے اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ یہ کارٹون شائع ہونا چاہیے، پبلک میں آنا چاہیے، اور قتل کرنے والے بچے کے عمل کو اسلامی دہشت گردی قرار دیا۔ دنیا والوں نے بھی آپ کے سامنے اسلام کی اور شریعت کی بات میں نے رکھی کہ جو اسلام کی شان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتا ہے اور گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے، اسلام کے اندر اس کی سزا قتل ہے، واجب القتل ہے۔ وہ جس نے پہلی دفعہ، جس ٹیچر نے یہ کام کیا، وہ تو دنیا سے ختم ہو گیا۔ اب جو لوگ ٹیچر کی ہمنوائی کر رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں اور اس عمل کو جائز ٹھہرا رہے، اب ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ایسے میکرون اور ایسے یہودی اور ایسے خبیث لوگوں کو ٹھکانے لگائیں جو بچے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ وہ نبی جو نبی رحمت بن کر آئے، وہ نبی جو شفیق ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، آپ کے اخلاق فاضلانہ ہے، آپ کی باتیں عالمانہ ہے، مدبرانہ ہے، مجاہدانہ ہے، آپ کے کلام، آپ کی گفتگو، آپ کی تعلیم، آپ کی اخلاق، آپ کی ساری باتیں لال و گوہر کی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں اس وقت فرانس میں، یا فرانس میں اس سے پہلے بھی یہ بات آئی اور وہاں پر اسلام کو توڑنے کی بہت کوشش کی گئی، حجاب پر پابندی لگائی گئی، تو جہاں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کی باتیں اٹھائی جاتی ہیں،
ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنی غیرت کو بیدار کریں۔ ویسے تو سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ساری عزتیں ہیں، اللہ کے لیے، مومنوں کے لیے عزت ہے، کوئی کسی کی عزت کو، مسلمانوں کی عزت کو، اللہ کے رسول اور اللہ کی عزت کو پامال نہیں کر سکتا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ہر قسم کی عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر کے آپ کو مقام سے نیچے نہیں کر سکتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا مقام بلند کیا ہے، آپ کا مقام اتنا بلند ہے کوئی چھو نہیں سکتا، اس مقام سے کوئی نیچے نہیں کر سکتا۔ ہے کوئی دنیا میں جن کا اتنا نام لیا جاتا ہو؟ 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ بتا دیں جب اذان نہ ہوتی ہو، تلاوت نہ ہوتی ہو، حدیث نہیں پڑھی جاتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا ہو؟ کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسی جگہ دنیا میں، کوئی ایسا ملک اور ایسا خطہ؟ کوئی نہیں۔ تو آپ کا مقام بہت بلند ہے اور آپ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام مسلمانوں سے بڑھ کر نہ ہو جاؤں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والدین سے بڑھ کے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیوی، اولاد، دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، آپ رضی اللہ عنہ، عمر فاروق بتاتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ فرماتے نہیں، ابھی تم مومن نہیں ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جان سے بھی زیادہ آپ میرے لیے عزیز اور محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا الان یا عمر، الان، یعنی اس وقت تم مومن کامل ہو، اس وقت تمہاری محبت سچی ہے، رسول سے جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت کا اظہار ابھی کر رہے ہو۔ تو نبی سے محبت جان سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ جان سے بڑھ کر محبت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے تو ہم جان کی پرواہ نہیں کریں گے، نبی کی عزت، احترام اور آپ کا ادب، آپ کی تعظیم اور آپ کا احترام اور آپ کی پرواہ کریں گے، جان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آپ کے لیے ہم جان دے سکتے ہیں، جسم دے سکتے ہیں، ساری کائنات دے سکتے ہیں، دنیا کی تمام چیزیں قربان کر سکتے ہیں۔ تو ابھی جو حرکت پیش آئی ہے فرانس کے اندر، کہیں یہ حرکت کہیں اور نہ ہو، کوئی دوسرا بھی نہ کرے۔ رسول سے محبت کے تئیں ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیدار ہو جائیں، اپنی غیرت کو جگائیں، اپنی حمیت کو للکاریں، اپنے اندر جو ضمیر مردہ ہو گیا ہے، چھپ گیا ہے، خاموش ہو گیا ہے، اس کو آواز دیں، اس کو للکاریں اور ایسے خبیثوں کو ہلاکت اور بربادی کے جگہ تک پہنچا دیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا آپ کی توہین کرتے ہیں، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے انا کفیناک المستہزئین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، آپ کی طرف سے مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ جو آپ کو تکلیف پہنچائے، جو لوگ آپ کو گزند پہنچائیں، جو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، آپ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ لیکن اللہ کے بعد ہماری بھی تو غیرت ہے، ہم بھی تو سچے محب رسول ہیں، ہم بھی تو دین کے دعوے دار ہیں، ہم بھی تو نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے۔ نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے نام پر کوئی آنچ آئے، نبی کی طرف کوئی انگلی اٹھے اور نبی کی شان میں اگر کوئی نازیبہ کلمات کہے جائیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، نبی کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنے دین کے اس سب سے بڑے اچھے رہنما کے لیے جس نے کائنات کی رہبری کی ہے، جو ہمیں اچھے اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت دی ہے، ایسی شریعت ہمیں دی جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور فتنہ سے بچتے ہوئے، فساد سے بچتے ہوئے، امن کی راہ اختیار کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو ٹھکانے پہنچائیں، امن کا راستہ اختیار کریں گے۔ ہم اہانت رسول کے نام پر کسی معصوم کا قتل نہیں کریں گے، ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں بھی نہیں لیں گے، دائرے میں رہتے ہوئے امن اور صبر کا اظہار کرتے ہوئے ملعونوں کو ٹھکانہ لگائیں گے۔
ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، عوامی پلیٹ فارم ہے۔ اس کے ذریعے سے جو زور و شور سے آواز اٹھائیں گے، اس عمل کی مذمت کریں گے، اپنی آواز ایوان تک، ایوان بالا تک پہنچائیں گے، مسلم حکام تک پہنچائیں گے، عدالت عظمیٰ تک پہنچائیں گے، اور ایسی قرارداد پاس کروائیں گے جس کے ذریعہ ملعونوں کو صحیح سزا مل سکے۔ قانون کو ہاتھ میں لے کر دنیا میں ہم فتنہ فساد نہیں مچا سکتے ہیں۔ اور یقین کریں جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، چاہے سیاسی مفاد کے لیے، چاہے شہرت کے لیے، چاہے ناموری اور دنیا میں دولت کمانے کے لیے، وہ اسلام کا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتے ہیں، لیکن اسلام کو فائدہ ضرور پہنچا سکتے ہیں۔ جب نبی کا نام لیا جائے گا، لوگ اسٹڈی کریں گے محمد کون ہے، وہ از محمد کون ہے، محمد کی سیرت پڑھیں گے، محمد کی زندگی اٹھائیں گے، محمد کی کتابیں اٹھائیں گے اور آپ کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ ظاہر سے بات، آپ جیسا کوئی دنیا میں انمول آیا ہی نہیں، آپ جیسا کوئی بے مثال شخصیت دنیا میں آئی ہی نہیں، آپ جیسا کوئی رہبر، قائد، رہنما، معلم، مدبر، مفکر کوئی آیا ہی نہیں جو آپ کے بارے میں پڑھے۔ قسم ہے کعبہ کے رب کی، وہ اگر صدق دل سے محمد کی زندگی کے بارے میں پڑھنا اور جاننا چاہے تو مسلمان ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو جو نبی کے نام پر اس طرح سے کیچڑ اچھالتے ہیں، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ اسلام ایسا ہی ہے، جب اس کو مٹانے کی، جب اس پر حملہ کرنے کی کوشش گئی، اسلام کا بول بالا اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے اپنی آواز کو اٹھائیں، سوشل میڈیا کے ذریعہ حکام تک پہنچائیں، اور جو حکام ہے وہ لوگ اپنی بات کو دنیا تک پہنچائے، اور پھر ساتھ ساتھ اس ملک کا سماجی طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، تجارتی طور پر تمام طریقے سے اس کا بائیکاٹ، اس کے جتنے مصنوعات اس کا بائیکاٹ۔ ہم یہاں پر اس کے بہت سارے مصنوعات تو استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن آواز اٹھا کر دنیا میں جہاں جہاں اس کے پروڈکٹ، اس کے مصنوعات پہنچ رہے ہیں، ہم لوگوں تک یہ آواز پہنچائیں، اس کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ جانتے ہیں معاشی طور پر کسی ملک کا بائیکاٹ کیا جائے، وہ ملک تہوبالا ہو جاتا ہے، وہ ملک تہس نہس ہو جاتا ہے، وہ ملک جھک جاتا ہے دنیا کے سامنے، لوگوں کے قدموں میں جھک جاتا ہے۔ معاشی بائیکاٹ کریں، اس کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ہم جانیں کہ اس کے کون کون سے پروڈکٹس ہیں، اور اس پروڈکٹس کو جان کر اس کا بدل استعمال کریں، دوسرے ملک کا استعمال کریں، ہم اسے توڑنے کی کوشش کریں تاکہ احساس ہو مسلمان غیرت مند۔ ساتھ ساتھ سب سے اہم کام، ایسے موقع پر جب بھی اس طرح کا موقع آئے، ایسے موقع پر سب سے اہم ہتھیار ہمارے لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پھیلائیں، آپ کی سنت کو پھیلائیں، آپ کی تعلیمات کو پھیلائیں، چاروں طرف سے، پوری دنیا سے، دنیا کے کونے کونے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہر جگہ، ہر آن، ہر لمحہ، ہر مقام پر، ہر اسٹیج سے، علماء تقریر کے ذریعہ، لکھنے والے تحریر کے ذریعہ، اور سیاسی رہنما اپنے بیانوں کے ذریعہ، سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے عوام، ہر چہار جانب سے آپ کی سنت کو فروغ دیا جائے، آپ کی تعلیم کو فروغ دیا جائے، بتایا جائے محمد کون ہے۔ جب چہار جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری باتیں دنیا میں پھیلیں گی، یقین کریں آپ کی باتیں کثرت سے پھیلیں گی، لوگ آپ کو سمجھیں گے، آپ کو جانیں گے، اور آپ کے بارے میں جان کر آپ سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، سمجھیں گے کہ جب یہ شخص اتنا پاک ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اولیٰ ہے، اتنا عرفہ ہے، اتنا عظیم ہے، تو کیوں نہ آپ کی سیرت کو اپنایا جائے، کیوں نہ آپ کی زندگی کو اپنایا جائے۔ یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پرچار کریں۔ آپ سمجھتے ہوں گے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے ایک حدیث، قرآن کا ایک ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی چیزیں آپ جانتے ہیں یقینی طور پر دلائل کی روشنی میں سے آپ پھیلائیں، پرچار کریں۔ بہت ساری جگہ پہ آپ دیکھتے ہوں گے حدیثیں جو ہے گلف کنٹری میں حدیثیں لکھ کر لوگ جو ہے روڈ پہ، سڑک پہ، ہوٹلوں پہ لٹکا رہے ہیں تاکہ آپ کی سنت کو لوگ جانیں۔ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد کون؟ محمد بہت عظیم۔ آپ کی اگر سیرت کو دنیا میں پھیلا دیا جائے،
آپ کی سنت اگر دنیا میں بکھیر دیا جائے تو آپ کی سیرت اور سنت کی خوشبوؤں سے دنیا معطر ہو جائے گی، پھر اسلام سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، اسلام سے کوئی نفرت نہیں کر سکتا ہے۔ کمی ہمارے اندر ہے، ہم جوش تو کبھی کبھی دکھا لیتے ہیں لیکن آپ کی سنت کو پھیلاتے نہیں، اور پھیلانے کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ ذمہ داری سنت کو اپنانا بھی ہے، سنت کو اپنانا بھی ہے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی مسلمان تاجر ہے تو بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آج سے ہم سود خوری چھوڑتے ہیں، آج سے ہم تجارت کے نام پر دھوکہ دھڑی اور فراڈ کو ہم چھوڑتے ہیں، ختم کرتے ہیں، آج سے ہم تجارت میں بے ایمانی اور جو ہے کمی، ناپ تول میں کمی یا اس میں جو ہے غلط پہلو کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، حرام کمائی چھوڑ دیتے ہیں۔ تہیہ کریں، بتائیں کافروں کو، اگر کافروں سے آپ کے تعلقات، معاملات اور تجارت ہے، اگر آپ کے سود والے کاروبار تھے، بتائیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تجھ سے اپنی تجارت کا رشتہ ختم کرتے ہیں، سنت کو پھیلائیں۔ وعدہ کریں، اگر کوئی عاشق رسول خود کو کہتے ہیں، نبی سے محبت کرنے والا اپنے آپ کو کہتے ہیں، آج اس محفل میں وعدہ کریں، 10 نوجوان، 20 نوجوان، 100 نوجوان اکٹھے وعدہ کریں، آج سے ہم داڑھی رکھتے ہیں، نبی کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجاتے ہیں۔ آج سے وعدہ کریں کہ نبی کی محمد میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آج سے ہم تیار ہیں۔ آج سے وعدہ کریں، سماج میں جو مسلم سماج میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں، چاہے جہیز کے نام پر ہو، قتل و غارت گری کے نام پر ہو، دہشت گردی کے نام پر ہو، ہم خاتمہ کریں گے۔ نوجوان کا ایک طبقہ مل کر یہ وعدہ کرے، یہ عہد کرے۔ اس طرح کا جذبہ دینی طور پر، عملی طور پر اگر اقدام کر کے دکھاتے ہیں، دشمن کانپ جائے گا، ڈر جائے گا۔ گو کہ ہماری تعداد کم ہے لیکن اسلام سچا ہے، اس کے اندر سچائی، اس کے اندر حقانیت ہے۔ ہمارے حالات کو دیکھ کر یہ لوگ ڈر سکتے ہیں، تعداد گرچہ کم، تو جہاں سنت کو پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے، ایسے موقع سے وہیں پر سنت کو اپنانا بھی ہماری ذمہ داری، اعلیٰ ترین ذمہ داری، تاکہ ہم بتا سکیں نبی سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں۔ نبی کے لیے کھڑے ہوں گے، جھنڈے لے کے کھڑے ہوں گے اور عمل نہیں ہے تو پھر کہے گا نا یہ دھوکے باز ہے، یہ غدار رسول ہے، زبان سے صرف دعویٰ کرتا ہے، زندگی میں عمل نہیں ہے۔ یہ کیسی محبت؟ جس سے ہم محبت کرتے اس کی سنت کو نہ اپنائے، اس کے طریقے کو نہ اپنائے، اس کے راستے کو نہ اختیار کرے، کیسی سنت ہے اور کیسی محبت، اور کس طرح سے ہم رسول کا دفاع کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے ایک آخری چیز، شاطروں کو، شاتموں کو اور جھوٹوں کو، عیاروں، مکاروں کو، منافقوں کو جو رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اس کو سزا دلانے کی جو بھی کوشش ہماری ہو سکتی ہے ہمیں انجام دینی چاہیے۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، بد دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایسے ملعون کو تو دنیا میں نیست و نابود کر دے، ان ملعونوں کو دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دے، ایسی حال، اس طرح کی صورتحال میں اس کو پہنچا دے، دنیا والے دیکھ کر عبرت لیں اور پھر اس عمل سے باز آ جائیں۔ جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کو بد دعا دی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر کتوں کو مسلط فرما دے۔ ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ اس پر خنزیروں کو، سوروں کو، ان پر خبیثوں کو، شیطانوں کو، ابلیسوں کو، ابلیس کی ذریت کو ان لوگوں پر مسلط کر دے جو اس کی بربادی کا سبب بنے، تاکہ دنیا عبرت لے، نصیحت لے اور ایسے نازیبا اور جو ہے غلط حرکات سے بچ سکے۔ تو یہ جو شاتم رسول کا معاملہ اور شریعت کا حکم ہے، ہمیں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے، کوئی انفرادی طور پر کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ اسلامی حکومت یا اسلامی قاضی، اسلامی عدالت یا حکام کے جو نائبین ہیں وہ اسلامی سزا کو نافذ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں قانون نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے قانون نافذ کریں۔ اگر ہر کوئی قانون اپنے ہاتھ سے نافذ کرنے لگے، اس شرکے میں کوئی چوری کرے گا، ہاتھ کاٹ لیا جائے گا، کوئی بھی کاٹ دے گا، تو نے چوری کی ہے، ہم کاٹ سکتے، اسلام کا حکم ہے۔ کوئی زنا کرے گا، اس کو پتھروں سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو یہ قانون نہیں ہے ایسا کہ ہم انفرادی طور پر اسلام کو نافذ کر سکیں، جنائی قانون کو نافذ کریں۔ حکومت کا کام ہے، ہم پرامن طریقے سے اپنی بات رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسے ملعونوں، ایسے جو ہے شاتموں کو سزا دلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بارہا ہم جس طریقے سے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس دعویٰ میں سچائی پیدا فرما دے، بارہا ہمارے اندر ایمان کی رمق پیدا فرما دے، اخلاص کی توفیق عطا فرما دے، عبادت کی کمزوریوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کمزور ہیں جس کی وجہ سے آج دشمن ہمارے پر حملہ ور ہے، اے اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما دے،
ہمارے اعمال کو مستحکم بنا دے، اے اللہ نبی کی نفی کا دفاع کرنے والا بنا دے، اے اللہ نبی سے سچی محبت کرنے والا بنا دے، نبی کی سنت کو اپنانے والا اور نبی کی سنت کو پھیلانے والا بنا دے۔ بار الہ جب تک دنیا میں رہیں تیرے دین پر اور نبی سے محبت کرتے ہوئے، نبی کی سیرت کو اپناتے ہوئے صراط مستقیم پر چلتے رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔